السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا میڈیکل اسٹور تھا اور میں جان بچانے والی ادویات کو اور بھی مہنگا کر کے بیچتا تھا۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ رات کے وقت سب اسٹور بند تھے۔ میں نے اصل قیمت سے زیادہ وقت قیمت بتائی تو وہ عورت میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، مگر میں نے اس پر رحم نہیں کھایا اور وہ مجھے بد دعائیں دیتی چلی گئی۔ چند دن بعد میری بیوی ہاسپٹل میں داخل ہوئی تو ہاسپٹل میں کبھی کبھی انسان خود کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے آگے ہر کوئی بے بس ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایسے میں انسان نہ صرف مغرور ہو جاتا ہے بلکہ ہر وہ غلط کام کر گزرتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہو۔ میرا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ میں ایک چھوٹے سے قصبے میں واحد میڈیکل اسٹور والا تھا۔ اگر کسی کو کسی بھی دوا لینی ہوتی تو لامحالہ اسے میرے پاس ہی آنا پڑتا، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہ ہوتا۔ شہر ہمارے قصبے سے کافی دور تھا۔ شہر جا کر دوا لانے میں کافی خرچہ ہوتا تھا، اس لیے لوگ مجبوری کی حالت میں میرے پاس ہی آتے اور مجھ سے ہی دوائیں خریدتے، اور میں جان بوجھ کر اس دوا کی قیمت بڑھا دیتا جو لوگوں کے لیے ناگزیر ہوتی۔ ایسی دوائیں جو عام استعمال کی ہوتی یا زندگی بچانے کے لیے ضروری ہوتی، ان کی قیمت میں دوگنی وصول کرتا۔ مجھے اپنی دکان پر آنے والے لوگوں کی شکل دیکھ کر پتہ چل جاتا کہ وہ کس قدر مجبوری کی حالت سے گزر رہے ہیں، بیماری نے انہیں کتنا تنگ کر رکھا ہے اور دوا ان کے لیے کتنی ضروری ہے، اور یہی دیکھ کر میں دوا کی قیمت کا تعین کرتا۔ میں دوا کو اسی قیمت پر فروخت کرتا جس قیمت پر میرا دل چاہتا۔ کبھی کبھی تو میں دوگنی قیمت لگا دیتا اور پھر یہ سوچ کر خوش ہوتا کہ لوگ کس قدر مجبور اور بے بس ہیں کہ میرے بتائے گئے داموں پر بھی انہیں دوا خریدنی ہی پڑتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے میرے قریب ہی ایک میڈیکل اسٹور کھلا تھا، لیکن میں نے قصبے کے اکلوتے ڈاکٹر سے کہہ کر اس کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہر مہینے مجھ سے ایک بھاری قیمت وصول کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے سارے مریضوں کو کہہ دیا تھا کہ اس میڈیکل اسٹور پر جعلی ادویات مل رہی ہیں، وہاں سے دوا نہ خریدیں۔ بیچارہ میڈیکل اسٹور والا 15 دن سے زیادہ بھی اپنی دکان کھول کر نہ بیٹھ سکا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا میڈیکل اسٹور بند کرنا پڑا، اور میں قصبے کا بادشاہ بن گیا۔ لوگوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میرے میڈیکل اسٹور سے ہی دوا خریدتے۔ پھر کچھ عرصے میں مجھے اتنا تجربہ بھی ہو گیا تھا کہ اگر کبھی ڈاکٹر صاحب اپنا کلینک نہ کھولتے تو تھوڑی بہت دوائیں میں خود بھی مریضوں کو دے دیتا۔ اس طرح وہ مریض جو ڈاکٹر کی فیس ادا نہ کر پاتے، وہ سیدھے میرے میڈیکل اسٹور پر آ جاتے اور میں انہیں مہنگے داموں پر کچھ دوا دے کر ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیتا۔ میں نے کبھی کسی پر رحم نہ کھایا۔ لوگ میرے پاس آ کر مجھ سے التجا کرتے کہ میں کم پیسوں پر انہیں دوا دے دوں یا پھر تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ دے دوں، لیکن یہ سن کر میں فرعون بن جاتا اور صاف کہہ دیتا کہ اگر لینا ہے تو لو، میری قیمت پر لو، ورنہ شہر جا کر خرید لو، شہر میں بھی یہی قیمت میں ہے۔ میں کمال ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا اور لوگوں کو یہ ثابت کرتا کہ شہر میں بھی دوا کی یہی قیمت ہے۔ ویسے بھی ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس لیے لوگ میری بات پر اعتبار کر لیتے۔ ہمارے قصبے والوں کو شہر کی قیمتوں کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، وہ تو بس شہر جانے کے نام پر ہی خوفزدہ ہو جاتے۔ 2 سے 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے شہر جانا اور پھر دوا لانا کوئی مذاق بات تو نہیں تھی۔ ٹھیک ٹھاک کرایہ یا پیٹرول لگا کر ہی شہر جانا پڑتا، اس لیے مجبوراً وہ میری بتائی گئی قیمت پر دوا لے لیا کرتے۔ قصبے میں ایک ہی ڈاکٹر تھا، اسے میں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ میرے لیے وہ بہت کام کرتا اور چھوٹی سی بیماری پر بھی 5-6 ہزار کے نام کی دوا لکھ دیتا۔ میں انہیں منمانی قیمتوں پر بیچتا۔ میں نے دیکھتے ہی دیکھتے بڑا سا گھر کھڑا کر لیا۔ قصبے میں سب سے بڑا اور عالیشان گھر شاید میرا ہی تھا۔ میرے گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ میں نے اپنی 2 بہنوں کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کر دی تھی۔ ہر کوئی میری بدلتی ہوئی قسمت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر سب کو یہی کہتا کہ میں بہت محنت کرتا ہوں اور یہ میری محنت کی کمائی کا پیسہ ہے۔ میں نے کبھی کسی کو یہ بھنک نہ لگنے دی
کہ میں کس طرح دوائیوں کی دگنی قیمت کر کے پیسے بنا رہا ہوں۔ بہنوں کی شادی کے بعد میں اور میری اماں گھر میں رہ گئے تھے۔ اماں میری بھی شادی کروانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنی پسند سے شادی کرنی تھی۔ جو لڑکی مجھے پسند تھی اس کے گھر والے مجھے رشتہ نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے 30 سال کا ہونے کے باوجود بھی اب تک میری شادی نہیں ہو سکی تھی۔ کبھی کبھی تو اماں کہتی کہ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے اور میری مرضی سے شادی کر لے، لیکن میرے سر پر سویرا کا عشق سوار تھا اور وہ میرے لیے سب کچھ تھی، اور اس کی خاطر میں کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے طے کر لیا تھا کہ میں خود کو اس کے قابل بناؤں گا، کہ بغیر ڈگری کے بھی اس کے ماں باپ مجھے رشتہ دے دیں گے۔ اس لیے میں نے 2 نمبر طریقے سے اتنا پیسہ کمایا کہ سویرا کے باپ اور بھائیوں کا منہ بند ہو گیا۔ اپنا بڑا اور عالی شان گھر بنوانے کے بعد جب میں نے سویرا کے لیے رشتہ بھیجا تو اس کے گھر والوں کو کسی بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا، اور سویرا اور میرا رشتہ طے پکا ہو گیا۔ یہ رشتہ پکا ہونے پر میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے ساری دنیا خرید لی ہو۔ سویرا میری پڑوس کی لڑکی تھی، بچپن سے ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے میں ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے تو سویرا کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس لیے میں نے اتنا پیسہ کمایا تھا کہ میرا ان پڑھ اور جاہل ہونا بھی ان کے گھر والوں کی نظر میں کچھ نہ تھا۔ مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ انسان پیسے سے دنیا کی ہر خوشی خرید سکتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے بھی پیسے کے بل پر سب کچھ خرید لیا، ہر خوشی اپنی جیب میں ڈال لی ہے، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ خوشی پیسے کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کی بھلائی اور نیکی بھی کرنی پڑتی ہے۔ میں بہت سال سویرا کا انتظار کیا تھا اور اس نے میرا، اس لیے میں نے اماں سے کہہ کر جلدی سے شادی طے کروا لی، کیونکہ اب میں مزید سویرا سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن شادی سے 2 دن پہلے ہی میرے میڈیکل اسٹور پر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ شٹر گرانے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ قبضے میں رات جلدی ہو جاتی تھی اور سب لوگ وقت پر سو جایا کرتے تھے۔ اسی وقت میرے میڈیکل اسٹور پر ایک بوڑھی عورت آئی، اور کوئی 60 سال کی عورت تھی۔ مجھے دیکھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا پہلے مجھے دوائی دے دو، میرے بیٹے کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میرے پاس اسے شہر لے جانے کے پیسے نہیں ہیں، یہیں کچھ دوائی دارو کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھنے لگی۔ میں نے سر سے پاؤں تک اس عورت پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بے انتہا غریب لگ رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں میں اس نے ایک پرچہ رکھا ہوا تھا۔ میری طرف اس نے پرچہ بڑھایا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ ضرورت کے علاوہ بھی بہت ساری دوائیں لکھی ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر میرے لیے صحیح کام کر رہا تھا۔ آخر کو میں ہر مہینے اسے ٹھیک ٹھاک رقم بطور تحفہ بھی تو دیتا تھا۔ میں نے بوڑھی عورت سے کہا کہ یہ تو جان بچانے والی دوائیں ہیں، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا اکلوتا بیٹا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بستر پر پڑا ہے، تم ہی کچھ رحم کر دو بیٹا۔ جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں لا کر تمہیں تمہارے پیسے چکا دوں گی۔ میں نے کہا کہ اماں، میں نے میڈیکل اسٹور کھول رکھا ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھولا، میں آپ کو مفت کی دوائیں تو نہیں دے سکتا۔ اس نے جلدی سے آنسو پوچھے اور کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں مفت کی دوائیں نہیں لے رہی، میں تو… اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے کچھ مڑے تڑے نوٹ نکالے اور میری طرف بڑھا کر کہنے لگی کہ یہ 1000 روپے ہیں، تم یہ رکھ لو، اور کچھ دوائیں جو ضرورت کی ہیں وہ مجھے دے دو، پھر باقی میں بعد میں لے لوں گی۔ فی الحال میرا بیٹا بڑی تکلیف میں ہے، سارا وقت بستر پر پڑا کراہتا رہتا ہے، اور اس کی تکلیف دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں نے ضروری دوائیں باہر نکالیں تو ان کی اصلی قیمت 800 روپے بن رہی تھی، لیکن اتنی کم قیمت پر تو میں کبھی دوا نہیں بیچتا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ ان کی قیمت تو 1500 روپے ہے۔ میں نے جان بوجھ کر دگنی قیمت بتائی۔ اس نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ بیٹا، میرے پاس اس وقت یہ ایک ہی نوٹ ہے،
اور اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، یہ بھی میں نے اپنے گھر کا کچھ سامان بیچ کر جمع کیے ہیں۔ میں خود صبح سے بھوکی ہوں اور بیٹے کے سرہانے بیٹھی ہوں، اس کی تکلیف دیکھ دیکھ کر تڑپ رہی ہوں۔ کاش کہ میں اسے شہر لے جاتی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تم ان 1000 روپے میں مجھے دوا دے دو، 500 روپے میں بعد میں تمہیں لا دوں گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ حرام کا پیسہ کھا کھا کر میرے دل پر مہر لگ گئی تھی۔ نہ ہی ایک ماں کے آنسو پر مجھے اثر ہو رہا تھا اور نہ ہی کسی انسان کی تکلیف کا سن کر میرے دل کی تکلیف ہوتی تھی، تو میں بالکل پتھر ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا کہ اگلا بندہ کس تکلیف یا مجبوری سے گزر رہا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے اور خرہوشی حاصل کرنی ہے۔ میں نے بوڑھی کو انکار کیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر منتیں کرنے لگی۔ میں تمہارے گھر میں بھی تو بوڑھی ماں ہوگی، اپنی ماں کے بارے میں سوچ کر ہی میرا احساس کر لو۔ اس کی بات سن کر میں نے گھور کر اسے دیکھا، دوا کا ایک پتا اٹھا کر واپس رکھا اور کہا کہ یہ آدھی دوائیں 1000 روپے میں آ جائیں گی، یہ لے جا کر اپنے بیٹے کو کھلا دو اور جب پیسے ہوں تب آ کر باقی کی دوائیں لے جانا۔ میرے سخت لہجے کے باوجود وہ عورت نہ مانی۔ وہ شاید بہت ہی زیادہ پریشان تھی، بار بار ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی کہ مجھے ساری ضروری دوائیں دے دو۔ میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جلد ہی تمہارے سارے پیسے تمہیں خود چکاؤں گی۔ لیکن مجھ پر تو پیسے کا بھوت سوار تھا، مجھ پر اس کا نشہ چڑھ گیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں بھول گیا تھا کہ اوپر کی بھی ایک ذات ہے۔ میں زمین پر خدا بن بیٹھا تھا اور اوپر والا خدا تو بہت رحمان اور رحیم ہے، لیکن میں نے ایک سنگ دل مورت بنا ہوا تھا اور وہ عورت روتی ہوئی میرے آگے فریاد کرتی رہی، لیکن میں نہ مانا۔ اور پھر جب میں نے اسے ضرورت کی دعا دینے کے لیے انکار کیا تو وہ مجھے بد دعائیں دینے لگی، کہنے لگی کہ کسی مشکل وقت میں آنا نیکی کا کام ہوتا ہے، لیکن تم نے مشکل وقت میں میرا ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ خدا کرے کہ اپنے مشکل وقت میں تم بھی تنہا رہو، تمہیں بھی پتہ چلے کہ اذیت کیا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے پیاروں کو اپنے سامنے تڑپتا دیکھتا ہے تو دل پر کیسی چھریاں چلتی ہیں۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بہت پریشان ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنے کسی ایسے کے لیے بہت تڑپو، تم پر بھی وہ وقت آئے جو تم خود کو بے بس محسوس کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کس تکلیف میں اور کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر میں زور سے ہنسا اور کہا کہ اگر تمہاری دواؤں میں اتنی ہی طاقت ہوتی تو تمہارا بیٹا نہ ٹھیک ہو جاتا۔ تمہاری بد دعاؤں سے میرا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کہ میرے گھر میں کوئی بیمار ہو تو میں ڈاکٹر کو منہ بھر کے پیسے دے سکتا ہوں۔ تم جاؤ اور جا کر پیسے کا انتظام کرو، میری فکر نہ کرو۔ وہ روتی ہوئی لاٹھی ٹیکتی میڈیکل اسٹور سے چلی گئی اور میں نے شٹر گرا کر گھر کا رخ کیا۔ شادی میں ہی 2 ہی دن ہوئے تھے کہ بہت تیاریاں کرنی تھی۔ مجھے سویرا کی پسند سے شادی سے ہر چیز خریدنی تھی اور سویرا کی کوئی خواہش بھی ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اس سے شدید محبت تھی۔ پھر میں نے آنے والے 2 دن میڈیکل اسٹور بھی نہ کھولا، بلکہ شہر کا چکر لگا کر شادی کا سارا سامان خرید کر لایا۔ سارے خاندان والوں کو جمع کر کے خوب دھوم دھام سے شادی کی اور یوں سویرا رخصت ہو کر میرے گھر چلی آئی۔ سویرا ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی، جو بھی اسے دیکھتا وہ اس کی خوبصورتی پر فدا ہو جاتا، لیکن میں نے اپنی محنت اور زیادہ پیسے کی کما کر سویرا کو اپنے نصیب میں لکھ لیا تھا۔ خوشیاں میرے آنگن میں اتر چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے زندگی کی ہر خوشی پر صرف میرا حق ہے، میں جو چاہوں گا اسے حاصل کر لوں گا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ بے رحم ہوتے ہیں پھر زندگی ان پر رحم نہیں کھاتی۔ جو خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اسے اوپر بیٹھا خدا اچھی طرح بتا دیتا ہے کہ خدا کون ہے، اور شاید میری اسی فرعونیت کی وجہ سے میں نے خود کو اپنی زندگی خراب کر ڈالی تھی، لیکن اس بات کا احساس مجھے فوراً نہ ہو سکا۔ شادی کے 2 دن بعد ہم نے گھومنے پھرنے جانے کا منصوبہ بنایا۔ سویرا کو پہاڑی علاقہ جات دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ کہنے لگی کہ فیضان مجھے کسی پہاڑی علاقے لے چلو۔
پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں کچھ دن اور بھی میڈیکل اسٹور بند رکھتا تو کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ میں ایک دن میں 4 دن جتنی کمائی ایسے ہی کر لیتا تھا۔ ہاں، البتہ میرا میڈیکل اسٹور بند ہونے سے قصبے والے بہت پریشان تھے، کیونکہ انہیں دوائیں لینے کے لیے بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اس بات پر مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ میں اور بھی خوش ہو رہا تھا کہ قصبے والوں کو میری قدر آئے گی۔ انہیں پتہ چلے گا کہ اگر میرا میڈیکل اسٹور نہ کھلا تو ان کے لیے کتنی مشکلات ہو جائیں گی۔ خیر، سویرا کے کہنے پر میں اسے شمالی علاقہ جات کی طرف لے کر نکل پڑا۔ 2 دن ہم نے مری میں گزاری اور پھر سویرا کی فرمائش پر اسے لے کر میں کاغان کے لیے روانہ ہو گیا۔ اونچے نیچوں راستوں پر سفر کرتے جیپ ہچکولے کھا رہی تھی۔ سویرا کی آنکھوں میں بڑی خوشی تھی اور خوبصورت قدرتی مناظر کو دیکھ کر بڑی لطف اندوز ہو رہی تھی، اور اس کی خوشی دیکھ کر میں خوش ہو رہا تھا۔ لیکن اسی وقت بدقسمتی نے ہم پر بری طرح پنجہ مارا اور ہماری جیپ لڑکتی ہوئی ایک کھائی میں جا گری۔ پہاڑوں میں ہماری چیخیں پوری طرح گونج رہی تھیں۔ ڈرائیور تو موقع پر ہی جہاں بحق ہو گیا۔ مجھے شدید چوٹیں آئیں، لیکن اس سے بھی زیادہ چوٹیں سویرا کو آئی تھیں۔ اس کا سر بری طرح سے پھٹ چکا تھا اور اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے اپنے بازو میں سمیٹا تھا۔ جیپ بہت نیچے کھائی میں جا گری تھی، اس لیے بہت جلدی مدد کی امید بھی نہیں تھی۔ میں سویرا کو اپنے بازو میں سمیٹے چیخ چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دے رہا تھا، لیکن جو لوگ اوپر موجود تھے وہ ہماری مدد کے لیے کبھی نہیں کر پا رہے تھے۔ پورے 2 گھنٹے بعد ریسکیو ٹیم اس جگہ پہنچی تھی اور ہمیں ریسکیو کر کے نکالا گیا۔ اس جگہ پر دور دور تک کوئی ہسپتال نہیں تھا، اس لیے ہمیں لاہور شہر کے بڑے ہسپتال پہنچنا پڑا۔ یہ ایک مشکل اور تکلیف دہ سفر تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سویرا ٹھیک ہے یا نہیں، نہ جانے کس کی بری نظر لگ گئی تھی۔ میں سارے راستے روتا رہا اور سویرا کی زندگی کی دعائیں مانگتا رہا۔ 2 دن کی تکلیف دہ مرحلوں کے گزرنے کے بعد ہم لاہور کے بڑے اسپتال میں پہنچے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پہلے ہمیں کاغان سے مری جانا پڑا اور پھر وہاں سے ہمارا سامان موجود تھا۔ ہوٹل سے سامان اٹھا کر پھر ہم لاہور شہر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سویرا ایمبولینس میں تھی، اسے آکسیجن لگائی گئی تھی۔ اس کی حالت کیسی تھی کیسی نہیں تھی اس بارے میں نہ مجھے علم تھا اور نہ ہی مجھے ایمبولینس میں موجود ڈاکٹر نے کچھ بتایا تھا۔ ہاں، البتہ سویرا کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ 3 دن کے اندر اندر میری زندگی پوری طرح اجڑ چکی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی میں نے تو سویرا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو مکمل تصور کیا تھا، اور ابھی وہی سویرا میری آگے زندگی اور موت کی کشمکش میں جھول رہی تھی۔ جب ہم لاہور شہر کے بڑے اسپتال میں پہنچے تو ڈاکٹر نے سویرا کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر چیک اپ کر کے بتایا کہ اس کے سر پر بہت گہری چوٹیں آئی ہیں۔ اگر وہ ہوش میں بھی آ بھی گئی تو اس کی یادداشت چلی جانے کا خطرہ ہے۔ فی الحال تو وہ کوما میں جا چکی تھی۔ اس کا ایک بازو ٹوٹ گیا تھا اور ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹ آئی تھی۔ اس کے پیر کی ہڈی بھی فریکچر تھی۔ وہ تو خدا کا کرنا تھا کہ اس کی جان بچ گئی، ورنہ تو ڈرائیور کی طرح شاید وہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی۔ چوٹیں تو مجھ بھی بہت آئی تھیں، لیکن میری کوئی چوٹ بھی بہت زیادہ خطرناک نہیں تھی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ دوسرا دن، تیسرا دن اور پھر چوتھا دن بھی آ گیا، لیکن سویرا کو ہوش نہ آیا۔ میرا حال دیوانوں جیسا تھا۔ نہ مجھے کھانے کا ہوش تھا اور نہ میڈیکل اسٹور کا۔ پانی کی طرح میں بس اپنا پیسہ بہا رہا تھا اور سویرا کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی منتیں کر رہا تھا، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہمارے بس میں تھا ہم کر چکے، اب خدا کی مرضی۔ میری ماں اور بہنیں بھی بہت پریشان تھیں۔ میری تکلیف دیکھ کر وہ سب بھی آنسو بہا رہے تھے۔ سویرا کے گھر والوں کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، لیکن سویرا نے آنکھیں نہ کھولیں۔ مشینوں میں جکڑی ہوئی سویرا کو دیکھ کر میرے دل بس خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں بار بار ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کرتا کہ سویرا ٹھیک ہو جائے۔ میرے پاس لاکھوں روپیہ جمع ہو چکا تھا، لیکن میں ان لاکھوں روپے کے بدلے بھی سویرا کی زندگی اور اس کی صحت خرید نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ جب خدا کا حکم ہوگا سویرا کو ہوش آ جائے گا، اور میں خدا کے حکم کا منتظر تھا۔ کبھی میں سویرا کے سرہانے بیٹھ جاتا، کبھی کوریڈور میں ٹہلنے لگتا۔
کبھی ڈاکٹر سے بات چیت کرنے ان کے کمرے میں پہنچ جاتا، کئی دفعہ تو میرا ڈاکٹر سے جھگڑا بھی ہو چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ جتنا چاہے پیسہ لے لو لیکن سویرا کو ٹھیک کر دو۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ سویرا کو وینٹیلیٹر پر کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وینٹیلیٹر پر انہی مریضوں کو کرتے ہیں جن کو اپنی سانس آنا بند ہو جاتی ہے۔ سویرا نے چند دن وینٹیلیٹر پر گزارے لیکن نہ ہوش آئی، نہ ہی ڈاکٹروں نے مجھے کوئی بات بتائی۔ میں دیوانوں کی طرح بس سویرا کی زندگی کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ ایسے ہی ایک شام جب میں سویرا کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، میرے سامنے سے ایک اسٹریچر گزری اور بے اختیار ہی میری نظر اس اسٹریچر پر پڑی جس پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا۔ شاید اسے آپریشن کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ میں غور سے اسے دیکھنے لگا، اتنے میں میری نظر اسٹریچر کے ساتھ چلتی ہوئی بوڑھی عورت پر پڑی جو لاٹھی ٹیکتے دعائیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اماں آپ یہاں؟ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر دیکھتی رہی، اور پھر کچھ لمحوں بعد اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری۔ وہ وہی عورت تھی جو میرے میڈیکل اسٹور پر آئی تھی۔ کہنے لگی کہ ہاں، ایک خدا کے بندے نے ہم پر رحم کھایا اور میرے بیٹے کو علاج کروا رہا ہے۔ آج میرے بیٹے کا پاؤں کا آپریشن ہے اور جلد ہی یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دنیا میں جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہیں کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھو، کوئی خدا کا نیک بندہ ہمارے کام آ گیا، اللہ اسے زندگی اور خوشیاں دے۔ یہ کہہ کر وہ عورت آگے بڑھنے لگی اور اچانک ہی اس رات کی بد دعا میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ مجھے اس عورت کا ایک ایک لفظ یاد آیا اور ایسا لگا جس سے وہ قبولیت کا لمحہ ہو اور اس عورت کی ہر بد دعا قبول ہو گئی ہو۔ میں نے فوراً اس عورت کو آواز دی اور اس کے پاؤں میں گر گیا، اس کے پیر پکڑ کر رونے لگا اور کہا کہ خدا کے لیے اماں مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس رات تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی، لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ انسانیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میری ساری پیاری بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ شاید آپ کی بد دعاؤں میں اتنی تاثیر تھی کہ میری پوری زندگی اجڑ گئی۔ اور وہ بوڑھی عورت میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تو بس اپنے بیٹے کی محبت میں ہی یوں ہی تمہیں بد دعا دے دی۔ میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ اکلوتے بیٹے کو بستر پر دیکھ کر میرا دل غم سے بھر گیا تھا، اس لیے جو دل میں آیا کہہ دیا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ میں جان گیا کہ پیسے سے کوئی چیز نہیں خریدی جا سکتی۔ انسان کی خوشیاں دوسروں کی دعاؤں کے محتاج ہوتی ہیں۔ مجھے معاف کر کے میرے اور میری بیوی کے حق میں دعا کر دیں۔ وہ بوڑھی عورت بہت رحم دل تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے، اور پھر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آگے چل دی۔ اس کے بیٹے کا آپریشن ہونے والا تھا اور میں بس آنسو پوچھتے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر خدا سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں کس غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میرے لاکھوں روپے بھی مجھے خوشیاں خرید کر نہیں دے سکتے، کیونکہ میری خوشیاں دوسروں کی خوشیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، دوسروں کی دعاؤں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے میں ایسے ہی اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہاتا رہا، اور پھر اچانک میری بیوی کے کمرے میں شور شرابہ شروع ہو گیا۔ ایک نرس باہر آئی اور دوسری نرس کو آواز دے کر کہہ رہی تھی کہ جلدی سے ڈاکٹر صاحب کو بلائیں۔ یہ سب سن کر میری جان نکل گئی۔ میں فوراً سے اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو نرس نے مجھے باہر نکال دیا۔ میں شیشے کے پار سے ہی اپنی بیوی سویرا کو دیکھنے لگا۔ 2 ڈاکٹر کمرے میں دوڑے تھے، سویرا کے دل پر مشینیں رکھ کر اسے جھٹکے دیے جا رہے تھے، اور میری جان جیسے ہوا ہو رہی تھی۔ سویرا کو کھو دینے کا خوف مجھے مار رہا تھا۔ اپنوں کو کھو دینے کی تکلیف کیا ہوتی ہے اس کا احساس بہت اچھی طرح ہو گیا تھا، اور پھر سویرا کے ساتھ لگی مشینوں پر زندگی کی رمق دکھائی دینے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور کہنے لگا کہ سویرا کو ہوش آ گیا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سویرا کی یادداشت بھی بالکل ٹھیک تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ کوئی معجزہ ہوا، ورنہ اس طرح وینٹیلیٹر سے واپس آنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ کہہ کر ڈاکٹر نے میرا کندھا تھپتھپایا اور چلا گیا۔ مجھے سویرا سے ملنے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں سویرا کے پاس گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا
ماتھا چوما اور وہیں بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا۔ اپنے ہر گناہ کو میں اب پہچان چکا تھا، اپنی غلطیوں کا احساس کر چکا تھا، ندامت کے آنسو بہا چکا تھا، اور خدا نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں تو زمینی خدا بن کر ظالم بن بیٹھا تھا، لیکن آسمان والا خدا بہت رحم دل تھا، جس نے میرے چند آنسوؤں کے بدلے مجھے معاف کر دیا۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ خوشیاں پیسوں کی نہیں، دوسروں کی دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں۔ دوسروں کی دعاؤں کے ذریعے اپنی زندگی کو خوشیوں میں سمیٹیں اور میری جیسی غلطی دوبارہ مت کریں۔ پورے 1 مہینے کے علاج کے بعد سویرا پوری طرح ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں اسے گھر لے آیا، ساتھ ہی میں نے قصبے میں لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی۔ اب میں اپنے میڈیکل اسٹور پر غریب لوگوں کو ڈسکاؤنٹ پر دوائیں دیا کرتا۔ جو بہت زیادہ ضرورت مند ہوا کرتے انہیں مفت بھی دوا دیا کرتا تھا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اور میری نیکیاں میرے ہی کام آئیں گی۔ اس لیے اب میں نے فرعونیت چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔